نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 124 آیت 36 سے 57 تک، لیسن نمبر 124 آیت 36 to 57۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، وَدَخَلَ اور داخل ہوئے، مَعَهُ اس کے ساتھ، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی، فتیان دو نوجوان، قال کہا، احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، انی بے شک میں، ارانی دیکھتا ہوں خود کو، ارا دیکھتا ہوں، نی خود کو، اعصرو کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرا شراب، وقال الآخر اور کہا دوسرے نے، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو، احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹی، تأکلو کھا رہے ہیں، الطیر پرندے، منہ اس سے، نبئنا بتائیے ہم کو، بتأویلہ اس کی تعبیر، اس کا مطلب، انا نراکا بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو، من المحسنین محسنین میں سے، احسان کرنے والوں میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مصر کے اعلیٰ طبقے کی خواتین نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئی۔ جب وہ اپنی اس چال میں ناکام ہوئی اور انہیں مائل نہ کر سکی، تو انہوں نے آپ کے لیے جو مقام پسند کیا وہ کیا تھا؟ جیل، قید خانہ۔ اور ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا جائے۔ چونکہ آپ غلام تھے مصر میں، اس لیے آپ کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، ہو تو سکتی تھی لیکن نہ کی گئی، اور صرف مالک کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا گیا۔ جیل خانہ اگرچہ ایک بہت ہی مشکل ترین اور تکلیف دہ اور انسانی زندگی کی سزا کا ایک بہت بڑا مقام ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب کسی بھی چیز کی انتہا ہو جاتی ہے، جب کوئی بھی تکلیف اپنی حد کو پہنچتی ہے، جب رات اپنی تاریکی کے اختتام کو پہنچتی ہے، تو وہیں سے صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ جب رات کی تاریکی زیادہ ہو جاتی ہے، اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے، پھر صبح پھوٹتی ہے۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام کے لیے بھی قید خانہ آئندہ ترقی کا ایک زینہ بن گیا، ایک سٹیپ بن گیا۔ وہ کس طرح کہ اب تک یوسف علیہ السلام صرف عزیز مصر اور عزیز مصر کے چند ساتھیوں تک متعارف تھے، لیکن جیل خانے میں پہنچ کر جب بادشاہ کو ایک خواب آیا اور یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتانے میں کامیاب ہوئے، تو ان کا چرچا بادشاہ تک ہوا، اور پھر بادشاہ کے ذریعے ایک طرح سے پوری مملکت تک وہ متعارف ہو گئے، کیونکہ بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے بڑے بڑے معززین، اپنے ملک کے علماء اور جو بھی شخصیتیں تھیں ان سب کو مدعو کیا تھا کہ وہ اس خواب کا مطلب بتائیں، لیکن کوئی بھی مطلب نہ بتا سکا، اور وہ مطلب یوسف علیہ السلام نے بتایا، اور اس طرح وہ جیل خانہ سے نکل کر بادشاہ کے مقرب بن گئے۔ تو یہاں سے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے۔ اب تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ تفصیلات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جس وقت یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ بھجوایا گیا، ان کے ساتھ ہی، معہو یعنی ساتھ ہی، دو اور نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے۔ وہ دو کون تھے؟ وہ دونوں شاہی دربار سے منسلک تھے، اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے آپس میں ملی بھگت کر کے بادشاہ کو قتل کرانا چاہا۔ ایک ان میں سے ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور دوسرا خباز یا نان بائی تھا، یعنی کک تھا یا کھانا کھلانے کے کام پر مامور تھا۔
اب یہ ہوا کہ جیل خانہ میں ان دونوں نے بھی خواب دیکھا اور اپنا خواب یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے. قال احدہما، ان میں سے ایک کہنے لگا، انی ارانی اعصر خمرہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. اور خمر جو ہے وہ انگور کی شراب کو کہتے ہیں. ایران کا بادشاہ جمشید جس کا موجود تھا اس نے اس کا آغاز کیا تھا. اور ویسے خمر جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. اسی سے خمار عورت کی اوڑھنی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کو چھپا لیتی ہے، نہ صرف اس کا سر بلکہ اس کا سینہ اور کندھے وغیرہ بھی. اگرچہ ہم نے اس کا عملی مفہوم بدل دیا ہے. اگر سر ڈھانپتے ہیں تو سینہ نہیں ڈھانپتے، اور اگر سینہ ڈھانپتے ہیں تو سر نہیں ڈھانپتے. یہ دونوں ایکسٹریم ملتی ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو درمیان میں ہیں اور وہی صحیح ہے جو دونوں ڈھانپتے ہیں. اسکارف اس طرح نہیں پہننا چاہیے کہ وہ صرف سر پر ہو اور ایک گرا لگا کے پیچھے پھینک دی جائے، پورا سینہ ننگا ہو رہا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر اس کی تاکید کرتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، وہاں بھی خمر یعنی خا میم را کا روٹ استعمال ہو رہا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے خمار یعنی اپنی اوڑھنیاں یعنی جو سر کا کپڑا ہے وہ اپنے سینوں پہ بھی ڈالیں. لیکن بعض لوگوں نے بس اس بات کو پکڑ لیا کہ قرآن کہتا ہے سینوں پہ ڈالو، تو انہوں نے سینوں پہ ڈال لیا اور سر کو اس سے اپنی مرضی سے ایگزمپٹ کر دیا. تو خمر کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز کو، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو. اوڑھنی سر کے باہر سے سر کو ڈھانپتی ہے اور خمر اندر سے ڈھانپ دیتی یعنی عقل کو ڈھانپ دیتی. شراب جو ہے وہ مت مار دیتی ہے، نشے کی چیز ہے. تو معنی دونوں میں ایک ہی پایا جاتا ہے. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. تأکل الطیر منہ، اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں، یعنی جو میرے سر پہ ہے اس میں سے پرندے نوچ کے جا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں. گویا وہ دونوں ساتھی جو جیل خانے کے ساتھی تھے وہ جیل میں آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی شخصیت کو دن رات دیکھ رہے تھے اور وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے تھے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے تھے. اور یہی چیز انہیں یوسف علیہ السلام کے پاس لے آئی تھی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اخلاق کے ذریعے انسان بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ کوئی فائدہ نہیں، کوئی قیمت نہیں اخلاق کی، جتنا مرضی کسی کے ساتھ اچھا کرو لوگ برا ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ لوگ برا کرتے ہیں لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر کچھ نگاہیں آپ کے اخلاق کو کوئی ویلیو نہیں دیتی تو کچھ اور نگاہیں دوسری طرف بھی آبزرو کر رہی ہوتی ہیں اور وہ اس کی ویلیو کو پہچانتی ہیں. تو انہیں جو ٹائٹل ملا وہ کیا تھا؟ محسن کا. اور ان کا بااصول ہونا، خوش اخلاق ہونا ان کی ترقی کا ذریعہ بن گیا، کیونکہ اس طرح انہوں نے اپنے ساتھیوں کا اعتماد حاصل کر لیا. اور جو شخص اللہ کے راستے میں دعوت دیتا ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہو، اس کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں با اخلاق تو ہو لیکن ان کا اعتماد بھی حاصل کرے. لوگ اسے محسن کے نام سے جانتے ہیں، محسن کے نام سے پہچانتے ہیں. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو صرف اس وقت نیکی نہیں کرتا جب کوئی اس کے ساتھ نیکی کرے، وہ صرف اس وقت اچھا نہیں ہوتا جب کوئی اس کے ساتھ اچھا کرے، وہ اس وقت بھی اچھا ہوتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت بھی خیر خواہ ہوتا ہے لوگوں کا جب دوسرے اس کے بدخواہ ہو جاتے ہیں. اور چونکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ جیل خانے کی زندگی ایک ایسی زندگی جس میں انتہائی فرسٹریشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، انسان بالکل دوسری طرف بھی جا سکتا ہے. اس میں ہم سب خواتین کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے. بعض خواتین کے لیے ان کا گھر قید خانہ بن جاتا ہے، ان کو کہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کو سپریس کیا جاتا ہے، ان کو ہر لحاظ سے بعض اوقات ذہنی طور پر قید کر لیا جاتا ہے.
ایسے حالات میں بھی اگر انسان احسان کی روش پر قائم ہے، دوسرے کے برے سلوک کے باوجود اچھا سلوک کرتا ہے، تو ایک نہ ایک دن یہ اچھا سلوک اپنا رنگ لاتا ہے، کیونکہ یہ اچھا سلوک انسان کا اعتماد دوسرے پر بحال کر دیتا ہے، اور دوسرا خاموشی سے، اگرچہ نہ بھی مانے، خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر خیر ہے، اور نیکی اپنا آپ منوا کے رہتی ہے، چاہے کوئی نہ بھی مانے، لیکن بعض اوقات لوگ زبان سے آپ کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل ان کے گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ زبان بھی گواہی دینے لگتی ہے، وہ اعتراف کر لیتے ہیں، جیسے کہ آگے ہم اسی واقعے میں دیکھیں گے۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ حالات کیسے بھی ہوں، لوگ کچھ بھی کریں، معاشرہ کتنا بھی بگڑ جائے، ہمیں اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑنا۔ کسی کی بد اخلاقی کے جواب میں ہمارے لیے بد اخلاق ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ درست بات کریں، سچی بات کریں، دلیل سے بات کریں، اپنا موقف پیش کریں، لیکن اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ راز کی بات کیا ہے؟ کہ شدید سے شدید غصے کے موقع پر بھی دھیمے رہیں، اپنے آپ کو تھام کر رکھیں، اوور ری ایکٹ نہیں کریں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ دنوں تک صبر کرتے، پھر ایک دن اتنا چلا اٹھتے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو جاتی۔ یہی وہ ایک ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے، بس اس وقت اپنے آپ کو پکڑ، اور جو اس وقت خود کو کنٹرول کر لے وہی کامیاب، اگرچہ وہ انتہائی مشکل ہوتا، انتہائی مشکل، لیکن پاسبل ہے۔ وہی دن ہوگا جب آپ پر محسن کی چھاپ لگے گی۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، قال کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ لا یأتیکما، نہیں آتا تمہارے پاس، طعام، کھانا۔ اب جیل میں کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، تو شاید جیل ہی کے کچن کہہ لیں، یا ان کے گھروں سے جہاں سے بھی کھانا آتا ہے، یہ جگہ سورس مینشن نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ نہیں آتا تمہارے پاس کھانا، ترزقانی ہی، جو تم کھلائے جاتے ہو، الا نبأتکما، مگر یہ کہ میں تم دونوں کو بتا دوں گا، بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر، کھانے سے پہلے تعبیر تم کو پتہ چل جائے گی آج، قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ وہ آئے تمہارے پاس۔ کھانے کی بات کیوں کی؟ کیونکہ کھانا سب کو مرغوب ہوتا ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے، اور پھر انہیں مطمئن بھی کیا، کیونکہ انسان کے اندر جب ایسا کوئی سوال ہو، مثلا اگر آپ نے کوئی پریشان کن خواب دیکھا ہو تو آپ کے اندر شدید قسم کی بے چینی رہتی ہے، اور کیا دل چاہتا ہے کہ فوراً کسی سے شیئر کریں، اور پھر یہ بھی کہ جس کے ساتھ شیئر کریں وہ ہمیں کوئی اس کا مطلب بھی بتائے، اور پھر اگر آپ کسی ایسے شخص کو بتا رہے ہو کہ جس پر آپ کا اعتماد ہو اور آپ کا ٹرسٹ ہو اور آپ کو یقین ہو کہ اس کے پاس مسئلے کا حل ہوگا اور وہ مدد کر سکتا ہے، تو پھر تو اور بھی زیادہ بے چینی ہو جاتی ہے، بس فوراً اب جواب مل جانا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، جب انہوں نے دیکھا کہ ساتھی مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں، تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اللہ سے جوڑا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کہا محسن ہے تو انہوں نے اپنی مزید کچھ اور تعریفیں بیان کرنی شروع کر دی، اپنے منہ میاں مٹھو بننے لگے یا اپنی کو کہانیاں سنانی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں تعبیر بتاتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے، ذالکما مما علمنی ربی، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ مسلسل اس کوشش میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنے کی بجائے ان کی ڈائریکشن اللہ کی طرف کی جائے، انہیں ادھر ڈائریکٹ کیا جائے۔ وہ اس میں اپنا کمال نہیں بتاتے کہ میرا اتنا علم ہے یا میں اتنا قابل ہوں، اور تمہیں کیا معلوم کہ میں زندگی کے کس کس دکھ سے گزرا ہوں اور کن تکلیفوں سے میں نے حکمتیں سیکھی ہیں۔ نہیں، یہ میرا علم ذاتی علم نہیں، یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور یہ بھی اس بات کی تردید بھی تھی انڈائریکٹلی کہ میں کوئی کاہن یا نجومی نہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس علم نہیں بھی ہوتا لیکن دوسروں پہ دھاک جمانے کے لیے وہ ہمیشہ ایسے دعوے کرتے رہتے ہیں، پہلے نہیں کہا تھا میں نے تو پہلے بتا دیا تھا، گویا میرے پاس تو انڈائریکٹلی کیا کہہ رہے ہیں، بہت کچھ ہے۔ اور یہ بھی ایک شیطان کا وار ہوتا ہے انسان پر کہ وہ اس ذریعے سے انسان کے عمل برباد کروانا چاہتا ہے۔ کسی قسم کے غیب کے علم کا دعویٰ جو ہے وہ نقصان دہ ہے،
ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اگر کوئی ایسی بات کبھی آپ کو پتا چل بھی جائے، سمجھ بھی آ جائے، جو دوسروں کو سمجھ نہیں آ رہی، تو فوراً اسے اللہ سے منسوب کرے. یہ خیال اللہ نے میرے دل میں ڈالا، یہ بات اللہ نے مجھے سجھا دی، اللہ نے راہ دکھا دی. ذالکما مما علمنی ربی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات لوگ کسی معاملے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں یا کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے یا کوئی حل نہیں ان کو ملتا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حل سجھا دیتا ہے اور آپ ان کی مدد کر دیتے ہیں. تو اس وقت شیطان کے خفیہ وار کا اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر علم کا پرائڈ یا علم کا غرور پیدا کر دے اور اس کے اندر احساس برتری لے آئے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. کیونکہ کہیں بھی یہ خیال آنا انا خیر منہ، میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور اس کو اپنا ذاتی کمال یا ذاتی وصف سمجھا جائے، یہ درست نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں. اللہ نے درجے رکھے ہیں، علم میں بھی درجے رکھے ہیں. جیسے سورۃ یوسف میں آتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر اللہ کا علم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ بعض کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، بعض لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طاقت رکھتے ہیں جسمانی طور پر، بعض لوگ آپ کے کام زیادہ آتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ جو بھی کوئی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. تو ایسے میں جب کبھی آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میری سمجھ دوسروں سے بہتر ہے یا میرا علم دوسروں سے زیادہ ہے، تو فوراً اپنے آپ کو بھی سمجھائیں اور اس بات کا ذکر بھی کر دیں کہ یہ اللہ کی توفیق سے مجھے کرنے کا موقع ملا ہے. جنت میں پہنچ کر اہل ایمان کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ورنہ ہمارے بس میں تو نہ تھا کہ ہم یہاں پہنچتے، اپنی کوششوں سے تھوڑی پہنچ سکتے تھے. تو یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی خیر جو ہمیں پہنچتی یا ہم سے کسی کو پہنچتی، وہ دراصل اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی. اور یہی اللہ کا ذکر ہے کہ ایسے موقعوں پر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور دل میں بھی اس کا یہ احساس باقی رہتا ہے. ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. انی ترکت، میں نے چھوڑ دیا، میں فالو نہیں کرتا، ملت قوم، اس قوم کی ملت، دین، طریقہ، اس قوم کا لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے، آخرت کا بھی انکار کرتے. تو جو لوگ اللہ اور یوم آخرت کو نہیں مانتے، میں ان کے طریقے پر نہیں، یعنی میں اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہوں. اب یہ ان کی باتیں جو ہیں بہت حکیمانہ ہے، گفتگو کا بہترین فن ہے اس میں، اور میسج کنوے کرنے کا ایک سٹل طریقہ. ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، تم بھی مان لو، اور میں یہ کرتا ہوں اور میں وہ کرتا ہوں. نہیں، کیا کہا؟ میں موجودہ معاشرے کے طریقے پر نہیں ہوں، میں اس سوسائٹی کے طریقوں کو فالو نہیں کرتا، میں ان طریقوں کو چھوڑ چکا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقے ایمان پر مبنی نہیں ہیں. جب بھی لوگ آپ سے کہیں نا کہ یو لک ڈفرنٹ، لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں when someone tells you you are different. تو ان اے وے یوسف علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ you are different، آپ محسن ہیں. تو اس کا وہ بتاتے ہیں کہ ہاں اس کا سورس کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے، کہ لوگ دنیا کو سامنے رکھ کے جیتے ہیں اور ہم آخرت کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں. اور اصل محسن وہی ہوتا ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر جیتا ہے، وہی اس قابل ہوتا ہے کہ کوئی اس سے برا کرے تو جواب میں اچھا کرے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میری اس اچھائی کا بدلہ مجھے ایک دن ضرور مل کر رہے گا. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی اپنے آبا کے طریقے کی، ملت آبائی، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب کے. اب اس طریقے سے ان کی بات میں اور وزن پڑ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں میرے جیسا کوئی نہیں تمہیں دکھتا. انڈائریکٹلی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
کہ ساری قوم کسی اور طریقے پر جا رہی اور میں تمہیں ایک اکیلا انسان دکھائی دیتا ہوں، لیکن بات یہ کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں ان لوگوں کے طریقے پر ہوں جنہیں اللہ نے چن لیا تھا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ ویسے تو آباء و اجداد کی اندھی پیروی کرنا قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے، لیکن اس میں مقصود یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آباء و اجداد کا دشمن ہے کہ تم ان سے بالکل رشتہ ناتا کاٹ لو اور ان کا ذکر نہ کرو۔ بندوں کا بھی شکر گزار ہونا دین ہی کی تعلیم ہے، اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہونا، اور اگر وہ صحیح اصولوں پر تھے تو ان کے طریقوں کی پیروی کرنا، اور اس میں ان کے اچھے اخلاق اور کردار کا بوقت ضرورت ذکر کرنا، اس میں بھی کوئی برائی نہیں، کیونکہ یہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، نہ کہ خود نمائی کے لیے کہ تمہیں نہیں پتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ یہ نہیں ہے ان کا مقصود۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کوئی خود ستائی نہیں بلکہ تحدیث نعمت ہے، نعمت کا بیان ہے۔ اور یہ بھی دعوت، یہ تبلیغ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہوں اور وہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ جانتے ہوں، ان کو آپ کا کچھ انٹروڈکشن ہو، تو اس سے سننے والوں کی دلچسپی تھوڑی اور بڑھ جاتی۔ مثلا اگر آپ کسی اسپیکر کو سن رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہ جانتے تو اچھی باتیں تو اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا وہ فلاں جگہ سے ہے، فلاں کی اس کی فلاں جنریشن میں سے فلاں کی اس کا نسب یہ ہے، یا اس کے لینیج یہ ہے، یا وہ فلاں کا فالوور ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا انٹرسٹ اور بڑھ جاتا ہے۔ اور جب کسی عالم کے مرتبے سے آپ واقف ہوں، کسی بھی عالم کے مرتبے مقام یا اس کے علم سے یا اس کی قابلیت سے آپ واقف ہوتے ہیں، تو پھر اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کا وزن اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہوتی ہے، ایک ہی بات ایک شخص کہتا ہے، اس کی بات میں وہی سینٹنس، آپ کبھی ایکٹیویٹی کر کے دیکھیں، ایک سینٹنس لیں اور 10 لوگوں کو کھڑا کریں اور ہر ایک سے کہیں یہ بولیں، 10 لوگ وہی بات کریں گے، لیکن ہر ایک کی بات کا انداز فرق ہوگا اور اس کا اثر فرق ہوگا۔ کیوں؟ بات تو ایک ہی تھی، سینٹنس تو ایک ہی تھا، فرق کیوں ہو گیا؟ کس چیز سے فرق ہوتا ہے؟ اس کی شخصیت کے فرق، علم کا فرق ہوتا ہے، تربیت کا فرق ہوتا ہے، پرسنالٹی کا فرق ہوتا ہے، گفتگو کے انداز کا فرق ہوتا ہے، بولنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے، بہت سی چیزوں میں فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہی بات، ایک ہی بات کسی کے منہ سے نکلے تو دل کے اندر تک چلی جاتی، اور دوسرے کے منہ سے نکلے اوپر سے چلی جاتی۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے یہ۔ تو یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی بات کا وزن بڑھ جائے، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ ان کی شخصیت سے متاثر ہو جائیں، خود نمائی نہیں ہے، سیلف پروجیکشن نہیں ہے یہ۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز، کسی بھی آبجیکٹ کو شریک ٹھہرائیں، کیونکہ وہ تو کریشن ہے اور اللہ کریٹر ہے۔ من شیء، ان میں ہاں کوئی درخت ہو، پتھر ہو، ستارے ہوں، ارواح ہوں، کوئی بھی چیز، اینی تھنگ، شیء اسم نکرہ ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہم سب سے مراد کون ہے؟ ان کے آباء و اجداد بھی، اور پھر جس کو یہ توفیق ہوئی۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، یہ صرف ہم پر ہی نہیں، سب پر ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اس نعمت کی قدر کو نہیں پہچانتے۔ کس نعمت کی؟ توحید کی، توحید کے اقرار کی نعمت، جس کو نصیب ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے جو کچھ انسانوں کے لیے بھیجا ہے وہ کس قدر عظیم نعمت ہے۔ سورۃ المائدہ میں بھی آتا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پہ تمام کی۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے،
اور دین میں سب سے افضل ترین چیز کیا ہے؟ توحید کا اقرار ہے، جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور شرک کی نفی ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میزان میں سب سے وزنی چیز ہوگی عقائد میں سے. یا صاحبی السجن، اے قید خانے کے دو ساتھیوں. صاحبی، صاحبین تھا اصل میں، صاحبین تسنیہ ہے، دو ساتھی، ٹو کمپانینز، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا تو یا صاحبی السجن ہو گیا. تو یہ پکارنے کا انداز ہے، یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے. اگر آپ مخاطب کو اس کے اچھے نام سے پکاریں تو لوگوں کو نام سے پکارا جانا بہت پسند آتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ نام نہیں آتا آپ کو. اگر آپ کو کسی کا نام نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ مثلا ذرا ادھر آئیے، ذرا سنیے، ایکسکیوز می. اس سے اجنبیت سی رہتی ہے، اپنائیت نہیں ہوتی. عام لوگ تو یہ سب زبان استعمال کر سکتے ہیں، لیکن داعی کی زبان مختلف ہوتی ہے، اور خصوصاً جب ون آن ون بیس پہ بات ہو رہی ہے اور کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور کسی وجہ سے ناموں کا تعارف نہ ہو، اور اگر سم ٹائم نام جانتے بھی ہوں تو نام سے آگے بھی کوئی تعلق ہوتا ہے انسان کا. تو اگر آپ ریلیشن شپ مینشن کر کے، مثلا آپ جیسے کوئی آپ کی خالہ ہے یا چچی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ نام لے دیں، یا یہ کہ سبھی کو آنٹی کہہ دیں، اور ایک یہ ہے کہ جو اصل رشتہ ہے جیسے خالہ، پھپھی، چچی، چچا وغیرہ کا، تو خالی ٹائٹل یا جو رشتہ ہے اسے پکارے یا پھر نام کے ساتھ وہ لگا کے پکارے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی قربت ہوتی. جیسے عام گفتگو میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کہ اچھا جائیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ ہم اور آپ الگ الگ چیز ہیں، ایک اجنبیت کی گفتگو ہے. اور اگر یہ کہہ دے کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم سب مل کے یہ کرتے ہیں، تو وہ اس میں فرق ہو جاتا ہے. تو وہ بھی چونکہ خود بھی جیل میں تھے اور وہ دو ساتھی بھی جیل میں تھے، وہ کہتے ہیں میرے قید خانے کے ساتھی. کامن گراؤنڈ پہ بات کی. اہل کتاب سے جب بات کرنے کی قرآن میں تاکید کی گئی، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اسی لیے وہ تعلیم زیادہ افیکٹو ہوتی ہے کہ جو لیول پر ہوتی ہے. یہ جیسے یہاں آپ بیٹھے نا مجبوری سے، یہ کوئی بہت اچھا طریقہ نہیں ہے. مثلا اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ بچے کا قد اتنا ہے اور آپ اتنے لمبے ہیں اور آپ کھڑے ہو کے اس کو اوپر سے انسٹرکشن دے رہے ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ پاس جائیں، گھٹنوں کے بل ہوں اور قریب ہوں، اپنے لیول پر ہوں، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں، تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اب یہاں مسئلہ ہی کہ اگر میں نیچے بیٹھ جاؤں تو پیچھے والے کہیں گے آپ دکھ نہیں رہے، لیکن یہ کوئی اتنا بہت افیکٹو نہیں. جو بہترین تعلیم ہوتی ہے وہ برابر بیٹھ کر ہوتی ہے. جیسے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور صحابہ کرام کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ کس طرح علم حاصل کیا جاتا ہے، تو انہوں نے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بالکل سامنے بیٹھ کر سیکھا. تو وہ انہیں یعنی ان سے اوپر کے لیول پر جا کر بات نہیں کرتے کہ چونکہ میرے پاس نالج ہے اور میں بہت جانتا ہوں لہٰذا انہیں لک ڈاؤن کریں کسی طرح کا، اچھا جاہل ہو تم کو تو کچھ پتا نہیں. یہ نہ سوچ میں ہونا چاہیے نہ انداز میں ہونا چاہیے. چاہے آپ کو کتنا بھی علم ہو، جب کوئی سوال ہی آپ کے پاس آئے تو جواب میں کیا ہو، اس کے لیول پر اتر کر اپنائیت کے ساتھ جواب دیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بات زیادہ افیکٹو ہوتی. یہ افیکٹو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے اور یہ بہترین انداز پیغمبروں کے اندر پایا جاتا ہے. اسی لیے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو جب مخاطب کیا تو کیا کہا؟ یا ایھا الکفار یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم. ہر پیغمبر نے یہ کہا. تو یہاں چونکہ وہ ان کی قوم نہیں، وہ تو ایک سلیو کی حیثیت سے یہاں پر ہیں، تو کہتے ہیں یا صاحب، اے میرے دو دوستوں. صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، صحابی کا لفظ بھی اسی سے، کمپینین. صاحب کو بیسیکلی ٹرانسلیشن کمپینین ہوتا ہے، اے میرے ساتھیوں. اور پھر نصیحتوں کی الغار نہیں کر دیتے، کوشچن کرتے ہیں، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سے رب جو متفرق ہو، مختلف ہو، وہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ ایک سب پر غالب، کون زیادہ بہتر ہے؟ سوچ ابھارتے ہیں، غور و فکر کا موقع دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنا دماغ استعمال کریں. سوال کے بغیر اگر آپ صرف باتیں کیے جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد دماغ سونے لگتا ہے. سوال علم کی جستجو اور طلب کو بڑھاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جب کوئی کوئز پروگرام ہو رہا ہوتا ہے
تو کوئی بھی نہیں سوتا اس میں، لیکن عام لیکچر میں بہت سے لوگ سو جاتے ہیں. تو سوال کا انداز بہترین انداز ہوتا ہے سکھانے کا. تو کہتے ہیں کہ بہت سے الہ متفرق، جدا جدا، الگ الگ، جیسے کوئی دولت کی دیوی ہے، تو کوئی بارش کی کا خدا ہے، تو کوئی رزق کا، اور کوئی اولاد کے لیے مخصوص ہے. تو یہ طریقہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، سب کو کنٹرول کر سکتا ہے، جس کا مقابل کوئی نہیں، جو سب پر ڈومیننٹ ہے، قہار، جس کی عظمت اور جلال کے آگے ہر چیز جھکی ہوئی ہے، جبکہ دوسرے خداؤں کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ تیسرے درجے پر آ کر اب ان کے طریقہ کار کو کریٹیسائز بھی کرتے ہیں. شروع میں کیا کرتے ہیں؟ کھانے کی بات کرتے ہیں، تسلی دلاتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر میں تعبیر پتہ چل جائے گی. پھر اپنا مقام بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں اس سوسائٹی کے طریقوں پر نہیں ہوں، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہوں. اللہ کے فضل کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کی ناشکری کا ذکر کرتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ جس طریقے کو تم فالو کر رہے ہو وہ غلط کیوں ہے. کیونکہ جب تک غلط کو غلط ثابت نہ کیا جائے اس وقت تک پوری طرح بات مکمل نہیں ہوتی. اگر آپ مثلا کسی کو بتاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہی کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ اچھا، وہ اچھا، وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ نہیں بتاتے کہ جو تم کر رہے ہو وہ کیوں غلط ہے اور اس کا غلط کرنا کیسے کیسے نقصان کا باعث ہے، تو آپ کی تربیت مکمل نہیں ہوتی. صرف نصیحت ہی کافی نہیں ہوا کرتی، نصیحت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں غلط ہیں ان کا غلط ہونا ثابت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. دلیل کے ساتھ منکر کو ریفیوٹ کرنا بھی تبلیغی کا حصہ ہے، اور یہی اعتدال ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے کہ صرف بس اچھی بات بتا دو اور غلط کو نہ چھیڑو، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نہیں تم عبادت کر رہے اس کو چھوڑ کر مگر کچھ ناموں کی جن کی کچھ حقیقت نہیں، جن کا کچھ وجود نہیں، صرف ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، نیمز. سمیتموہا، جن کے نام تم نے رکھ لیے، انتم، تم نے، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے. یہ جن کو تم خدا پکارتے ہو وہ خدا ہے نہیں، بس یہ تم نے ان کو خدا جیسے نام دے دیے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کے پاس ہے. حکم کمانڈ کو کہتے ہیں، حکم اللہ ہی کا ہے. امرا، اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. جو اصل خالق ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین، نہایت سیدھا. کیا درست دین کیا ہے؟ جس میں عبادت صرف اللہ کی ہو، جس میں بندگی صرف اس کی ہو، باقی سب سے کٹ کر صرف اس کے لیے انسان یکسو ہو جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی میجارٹی یہ جانتی ہی نہیں، لوگوں کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی. کیونکہ توحید کے لیے علم ہونا ضروری ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو گویا توحید کے لیے بھی نالج کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی صرف ماں کے پیٹ سے کوئی توحید لے کے نہیں آتا. ٹھیک ہے، اللہ نے سب کو مسلمان پیدا کیا ہے، لیکن بڑے ہو کر اپنی عقل سمجھ سے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے. یعنی مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اقرار باللسان. کس چیز کا اقرار؟ اللہ کی توحید کا، لا الہ الا اللہ کہنے کا. اور اللہ کی عبادت کرنے کا بھی علم جاننا ضروری ہے. کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ جانے بغیر کہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟
لیکن بہت سے لوگ اسی طرح کرتے ہیں، باقاعدہ فارمل طریقے سے کچھ نہیں سیکھتے، کچھ ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھ لیا، کچھ چیزیں رٹ لی، نہ پروننسیشن ٹھیک ہوتا ہے بعض اوقات، نہ طریقہ ٹھیک ہوتا ہے، بس کیے چلے جاتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بہت سے لوگ علم نہیں رکھتے، لہٰذا وہ جہالت میں بھٹکتے رہتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس لیے کیا ضروری ہے پھر ہمارے لیے صرف خود ہی حاصل کر لینا، دوسروں کو بتانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اکثریت علم والی نہیں، اکثریت کے پاس نالج نہیں، تو جس کے پاس نالج ہو اسے چاہیے کہ پھر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرے، اور لوگوں کے بھٹکنے، شرک کرنے یا عبادت نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ انہیں کرنا کیا چاہیے۔ یا صاحب السجن، پھر اسی طرح دوبارہ اسی ٹائٹل کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، اے قید خانے کے دو ساتھی، اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو، اما احدکما، اب تعبیر بتاتے، بس ختم ہوئی تبلیغ، چند جملوں میں تبلیغ ختم، اور ہمارے درس شروع ہوتے ہیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ہماری تبلیغ اور تلقین بے شمار باتوں پر مبنی ہے، اسی لیے نہ بیچارے لوگ یاد رکھ پاتے ہیں اور نہ ہی اس میں سے کچھ عمل کی بات ملتی ہے ان کو۔ تو بہترین کلام وہی ہوتا ہے جو دلیل والا ہو لیکن قلیل ہو، تھوڑا ہو، وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ تعبیر کیا بتائی، اما احدکما، لیکن تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ یہاں ایک اور حکمت کی بات ہے کہ انہوں نے نام نہیں لیا کہ تم ایسا کرو گے، تم ایسا کرو گے، انڈائریکٹ بات کی، کیونکہ تعبیر جو تھی وہ اتنی خوش کن نہیں تھی، ایک کے حق میں تو اچھی تھی مگر دوسرے کے حق میں اچھی نہیں تھی۔ اب وہ یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ اس کی کوئی جھوٹی تعبیر بتاتے یا اس کو ٹال دیتے، چونکہ انہوں نے سوال کیا تھا اس لیے صحیح جواب دینا لازم تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس سے متعلق جو بات ہوتی ہے وہ اس کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی اپنے گزشتہ عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور لیکن دوسرا، فَيُصْلَبُ، تو وہ سولی چڑھایا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، یعنی جس نے اپنے سر پہ روٹیاں دیکھی ہیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے، سولی چڑھایا جائے گا اور لٹکا رہے گا، اور پرندے آ کے اس کے دماغ کو کھائیں گے، ٹھوکرے مار کے اس کے جسم کو کھائیں گے، اس کی بوٹیاں نوچیں گے۔ قضی الامر، چکا دیا گیا فیصلہ، الذی، وہ جو، فیہ تستفتیان، جس معاملے میں تم فتویٰ مانگ رہے تھے، جو فتویٰ تم چاہ رہے تھے، جو تعبیر تم مانگ رہے تھے، وہ تعبیر بتا دی گئی اور اب یہ تعبیر واقع ہو کر رہے گی۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کا بیان سن کر دونوں قیدی کہنے لگے، ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا، بس ہم تو ایسے دل لگی کر رہے تھے، جسٹ جوکنگ۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر، دیکھا تھا یا نہیں، لیکن اب یہ بات ہو چکی۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی انسان کو خواب گھڑنا نہیں چاہیے، بدترین جھوٹ ہے خواب گھڑنا، اپنے پاس سے خواب بنانا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر اپنا روب قائم کرنے کے لیے یا خود کو کچھ ظاہر کرنے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب بیان کرنا کوئی دل لگی کی بات نہیں ہوتی، خوابوں کی اپنی ایک حقیقت ہوتی، اور جیسے پیچھے میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ پرندہ چونکہ ہوا میں ہوتا ہے نا معلق، تو پرندے کے پاؤں پہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ واقع نہیں ہوتا۔ خواب میں انسان کوئی چیز دیکھتا ہے، وہ ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک کہ تعبیر نہ کر دی جائے، وہ بیچ میں رہتی ہے فضا کے، اوپر سے اتر تو آتی ہے لیکن لٹکی رہتی ہے۔ جب کوئی اس کی تعبیر کر دیتا ہے تو پھر وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ تو چونکہ دونوں پر بادشاہ کے قتل کا الزام تھا تو بعد میں ساقی تو بری ذمہ ہو گیا، وہ تو دوبارہ سے اپنے آقا کو شراب پلانے لگا، اور دوسرے پہ الزام ثابت ہو گیا اور وہ پھانسی چڑھا دیا گیا، اور جیسے انہوں نے بتایا تھا ویسے ہی ہو کر رہا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور کہا اس شخص سے، اس ساتھی سے، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے،
ظن اس نے سمجھا تھا، انہو بے شک وہ، اور ظن کے بعد انا آ جائے تو یقینی بات، جس کے بارے میں اس کو یقین تھا، انہو ناجم منہما کہ ان دونوں میں سے یہ نجات پا جائے گا۔ ناجی کا کون ہوتا ہے؟ بچ جانے والا۔ اذکرنی عند ربک، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے جب وہ قیدیوں کو جیل سے چھٹی مل گئی، ایک کو واپس اپنی جگہ بھیج دیا گیا، دوسرے کے پھانسی کا فیصلہ ہو گیا اور وہ بھی چلا گیا، تو جب جو واپس اپنے آقا کے پاس جانے والا تھا، اپنے پرانے عہدے پر بادشاہ کے پاس، تو اس سے کہا کہ تم میرا ذکر بھی اپنے بادشاہ سے کرنا کہ میں بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہوں۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو بھلوا دیا اس کو شیطان نے۔ کس کو؟ ساقی کو۔ ذکر ربی ہی، ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس، کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا تھا، اور کیا خیال ڈلوا دیا کہ تم بادشاہ سے مدد طلب کرو۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے، مدد مانگنے کی بجائے کہ یا اللہ تو مجھے اس جیل سے نجات دے، کس سے مدد چاہی؟ بادشاہ سے چاہی۔ اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی سے سفارش کروانا یا کسی اتھارٹی رکھنے والے شخص سے مدد لینا حرام ہے، منع ہے؟ کیا غلط کام ہے؟ بتائیے، آپ سوچیے ذرا اور بتائیے مجھے۔ مثلاً آپ کو کوئی پرابلم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس اس کا حل ہے یا وہ میری مدد کر سکتا ہے، تو آپ اگر اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات ہے۔ لیکن پیغمبر کے حق میں یہ پسندیدہ نہیں۔ کیوں؟ آپ کو ایک بات میں نے بتائی تھی کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار نیک لوگوں کی حسنات ہوتی ہیں، عام لوگ جیسی نیکیاں کرتے رہتے ہیں، مقربین کے حق میں وہ سیئات شمار ہوتی ہیں۔ ایک عام شخص جس طرح اپنے وقت کا استعمال کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں، بیکار کاموں میں، چھوٹی موٹی چیزوں میں ٹائم پاس کر لیا، اگر کوئی عالم یہی کچھ کرتا ہے تو وہ گناہ کما رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جس کو جتنا ٹیلنٹ دیا ہے، جس کو جتنی صلاحیت دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اسی درجے کے کام کرے۔ مثلاً اگر آپ کو اللہ نے جسمانی قوت دی ہے اور آپ سارا دن پڑے رہتے ہیں اور بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، کبھی ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، یہ جرم ہے۔ آپ کو اپنے قوت سے کچھ اور کام لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور آپ نہ کسی کو سکھاتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر کی سیر و تفریح میں وقت ضائع کر رہے ہیں یا اس سے کم درجے کے معمولی کام کر کے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، تو یہ جرم ہے۔ تو ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیت کو پہچانے۔ کیا کریں؟ آپ کے لیے کیا لازم ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی بھی فن، علم، حکمت، صلاحیت دی ہے کہ آپ اسے استعمال کریں، تو آپ اس کو زنگ نہیں لگائیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ پڑھ لکھ کر بیکار بیٹھ جاتے ہیں، ہنر، علم، سکل، تجربہ سب کچھ ہوتے ہوئے تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے، سرنڈر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بولے ہم سے کوئی پریشر نہیں لیا جاتا۔ نہیں، آپ کو اسے استعمال کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، کیونکہ آپ اس سے زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں اور آپ کم پہ راضی ہو کے بیٹھ جائیں۔ دونوں طرح ہے، دونوں طرح ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور ان سے کام لیں۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں عموماً؟ کمفرٹیبل لائف، جبکہ کمفرٹ کہاں ہے؟ جنت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ہمارے آرام اور راحت اور ہمارے کسی چیز پر کوئی اثر نہ پڑے، ہمیں کوئی کچھ کہے نہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہے اور آپ کو کوئی کچھ کہے نہ؟ کبھی ہوا ایسے دنیا میں؟ کبھی نہیں ہوا، اور تو کہا جائے گا۔ اور جو شخص جتنی مشقتوں کے بعد اپنا رستہ بناتا ہے، اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کون سا علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ کون سی صلاحیت ہے جو آپ کے پاس ہے، اور آپ اس سے کم درجے کے کام پہ راضی ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں
اور کچھ کرتے نہیں ہیں. تو چونکہ پیغمبروں کا براہ راست اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو جیسے محسوس کرتے عام انسان نہیں کر سکتے. اور پھر اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے بادشاہ کے پاس اپنی سفارش بھیجے تو ان کے حق میں یہ پسندیدہ نہیں ہوتا. اسی لیے لوط علیہ السلام نے جب کہا تھا نا کہ او آوی الی رکن شدید، جب وہ قوم چڑھ آئی تھی ان پر، فرشتے جب ان کے گھر پہنچے تھے، تو اس وقت وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ ان کے منہ سے یہ لفظ نکل گئے کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو میں اس کی پناہ لیتا، کیونکہ ان کے پاس کوئی وہاں پر اپنے قوم کا شخص نہیں تھا، وہ اکیلے تھے اس قوم میں. کاش میرا بھی کوئی قبیلہ اور جتھا ہوتا تو مجھے کوئی بچاتا آج. لیکن اس سے یہ ہرگز بات نہیں پتہ چلتی کہ ہمیں اس کی وجہ سے کسی پیغمبر کو کوئی کمتر گرداننا ہے یا کچھ. یہ اس میں ہم سب کے سیکھنے کی چیز ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، اور ہر انسان انسان ہوتا ہے، خواہ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی عبادت گزار ہو، کتنا بھی اچھا انسان ہو، سب سے بھول چوک ہو جاتی، سب سے بھول چوک ہو جاتی. کیا موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب گئے تھے خضر کی ملاقات کو، اور موسیٰ آرام کر رہے تھے تو یوشع کے سامنے مچھلی نکل کے گئی، اور وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ ابھی میں نہیں جگاتا، اٹھیں گے تو بتا دوں گا کہ مچھلی چلی گئی اور یہی مقام ہے جہاں ہمیں رکنا ہے، اور بالکل بھول گئے. وہاں بھی کیا آتا ہے، شیطان نے بلوا دیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپرچونٹی آپ کے سامنے ہوتی ہے اور آپ کہتے اچھا جب میں ابھی کرتا ہوں، اور پوری طرح بھول جاتے ہیں. اور بھولنے سے تو ہم بنے ہیں. آدم علیہ السلام بھولے اور ہم سب بھولتے ہیں. تب اس کے اوپر ریگریٹ کر کر کے اپنے آپ کو مت کھائیں، توبہ استغفار کریں اور آگے چلیں، موو فارورڈ. تو اب کیا ہوا؟ وقال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ. تو انساہ سے مراد نجات پانے والا یا پھر یوسف علیہ السلام ہے. فلبث فی السجن بضع سنین، تو وہ ٹھہرے رہے قید خانے میں کئی سال، یعنی اپنی اس بات کی وجہ سے ان کی قید کی مدت اور پرولونگ ہو گئی. تو بعض اوقات انسان سے کچھ ایسی بھول چوک ہو جاتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی آزمائش لمبی ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسا تو نہیں لگتا کہ جیسے بس اب نکل چلے آپ اس کنارے سے، جیسے کوئی ڈوب رہا ہو تیرتے تیرتے بس بالکل کنارے، پھر وہ سلپ ہو کے پیچھے ہو جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک امید نظر آنے لگتی ہے اور پھر صبر کا وقت یا مدت طویل ہو جاتی. وہ ایک شعر بھی ہے اسے، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہتے. یعنی اب بس منزل تک پہنچنے ہی لگا تھا کہ وہ کمند ٹوٹ گئی اور میں پھر پیچھے آ گیا. کمند ہوتا ہے نا جس سے وہ کمند ڈالی جاتی ہے. عام حالات میں بھی بعض اوقات ایک کام بالکل ہونے لگتا ہے کہ بیچ میں کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کا اذن نہیں. تو ایسے یہ سارے ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اصل میں، کیونکہ ہونا وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو بعض اوقات بہت ہوپ فل ہو جاتا ہے انسان، لیکن پھر وہ واپس پلٹ. یہ اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہے. تو یوسف علیہ السلام ان سارے مواقع پر صبر کا بہترین مظاہرہ کرتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تو جبریل ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو کنویں سے کس نے نکالا تھا؟ آپ کو اچھا ٹھکانہ کس نے دیا تھا؟ عزیز کی بیوی کے فتنے سے کس نے بچایا تھا؟ جب یہ سب کچھ اللہ نے کیا تو آپ نے بادشاہ سے کیوں مدد مانگی؟ آپ نے اس شخص کو سفارش کے لیے کیوں کہا؟ براہ راست اللہ سے کیوں نہ مانگا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اخلاق اور ایمان اور توکل کے اعلیٰ ترین مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ عام انسانوں سے بہت آگے ہوتے ہیں. اسی طرح جو عام مقرب بندے ہوتے ہیں پیغمبروں کے علاوہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے بڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور بڑی آزمائشوں میں ڈال کر دیکھتا ہے کہ اچھا اب کیا کرتے ہیں. اور اس میں جب وہ صبر سے کام لے کر جمے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور آگے پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک طالب علم ہوتا ہے جو نالائق ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے اس نے کچھ نہیں کرنا، تو آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ خاموشی اختیار کر لیں. لیکن ایک اچھا طالب علم اگر غلطی کرے
سزا سخت دی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ آئندہ نہ کرے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ استاد ظالم ہے اس کے حق میں جو کام کرے؟ کہتے ہیں نا اسی کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص زیادہ اچھا کام کرتا ہے اس کی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. یہ قدرتی بات ہے کیونکہ اس سے ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں، تو چھوٹی بات بھی اس کے حق میں بہت بڑی ہو جاتی. اور جو پہلے سے غلط کار لوگ ہوں تو ان سے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی کیا ہوتی ہے، تو ایسے ہی کریں گے، کرنے دو ان کو، جتنا کر لیے کچھ اور کر لیں. تو ہر شخص کا معاملہ فرق ہوتا ہے، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. جو لوگ زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی اتنی سخت ہوتی ہیں. کبھی نہ کہیں وائی نہیں، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، باقی لوگ تو بڑے مزے سے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں کچھ پوچھتا. تو ضرور کوئی وجہ ہے، اللہ آپ کو کسی کام کے لیے چننا چاہتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے اندر سے نکال دینا چاہتا ہے تاکہ مضبوط کر دے آپ کو. ہر میل کچیل نکالنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تپاتا ہے. اب کیا ہوا؟ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان. بادشاہ کو ایک خواب دکھائی دیتا ہے. اب یہ جو مصر کا بادشاہ ہے یہ مشرک بھی ہے، شرابی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک سچا خواب دکھاتے ہیں کیونکہ اس خواب کے ذریعے اب یوسف علیہ السلام کی مدد کی جانی ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کہاں کہاں سے کس کس طریقے سے غائبانہ طور پر مدد کرتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. ساری دنیا بھی آپ کے مخالف ہو جائے لیکن اللہ اپنے فیصلوں پہ غالب ہے. کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کسی کی چال، کسی کی بدنیتی، کسی کی برائی، کسی کا حسد، کسی کی خیانت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اور مشکل وقت جو آتا ہے وہ تو صرف تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور اب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ خوابوں کا زندگی میں کس قدر اثر ہوتا ہے. بعض خواب جو ہیں وہ زندگی میں کروشل رول پلے کرتے ہیں. وقال الملک انی ارى 7 بقرات. بادشاہ کا خواب کیا تھا؟ اس نے دیکھا کہ 7 گائیں ہیں. بقرات ان کی جمع ہے بقرات. سمانن موٹی تازی، سمینہ کی جمع. فا سے نہیں، فا سے سمینہ قیمتی ہوتی ہے، لیکن سین سے اگر کوئی سمینہ لکھے اپنے آپ کو تو آئندہ سے توبہ کرے کیونکہ اس کا مطلب ہے موٹی تازی. سمانن تو پروننسیشن بھی ٹھیک کر لیں. یأکلہن کھا رہی ہیں ان کو. 7 عجاف 7 دبلی گائیں. عجاف عین جیم فا سے، جن کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، سکنی جس کو کہتے ہیں. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ اور 7 بالیاں ہیں. سنبلت ان کی جمع. خضر سبز. وَأُخَرَ اور دوسری یابسات سوکھی. یابس سے یا باسین اس کا روٹ ہے، یابستن یعنی سوکھی سبز پر لپٹ گئی ہیں. پتلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں اور ہری جو بالیاں ہیں وہ سوکھی بالیوں کی زد میں آ گئی. جیسے وہ آکاش بیل ہوتی ہے، ہرے بھرے درخت کے اوپر آ جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ نہ صرف اس کو سکھا دیتی ہے، اپنی جڑ بھی کھا جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی کچھ سکھانا چاہتا ہے کہ بعض چیزیں بظاہر ہارملیس نظر آتی ہیں، بعض عادتیں، بعض طریقے، بعض چیزیں یہ لگتا ہے کہ معمولی ہیں، ان میں کیا جانا ہے، یہ میرا کیا بگاڑے گا، اس سے کیا ہوگا. نہیں، کبھی بھی کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں. اور خاص طور پر گناہ اور غلط کام چھوٹے نہیں رہتے، وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں. اینی ویز تو بادشاہ نے کیا دیکھا؟ پتلی گائے موٹی گاؤں کو کھا رہے. پھر اسی طرح سوکھی بالیاں سبز بالیوں کے اوپر آ گئی. یا ایھا الملأ، اور خواب اتنا واضح تھا اور 2 چیزیں نا اس میں، یعنی گائے بھی ہیں بالیں بھی ہیں، یعنی تکرار ہے بات میں، ایک ہی طرح کی دونوں باتیں. یا ایھا الملأ، اے سردارو، او نوبلز، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. افتونی جواب دو مجھے، فتویٰ دو مجھے، فی رؤیایا میرے خواب میں. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، رؤیا اگر تا سے ہو گول تے سے رؤیتن تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بیداری کی حالت میں دیکھنا. اور رؤیا الف سے ہو تو خواب میں دیکھنا. ان کنتم اگر ہو تم للرؤیا خواب کے لیے تعبرون تعبیر کرنے والے.
اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کا جواب دو. اس طرح بادشاہ نے سب بڑے بڑے لوگوں کو، علماء کو اور حکماء کو اور عقل مند لوگوں کو اکٹھا کر لیا، نجومیوں کاہنوں کو، سب عاجز آ گئے، کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا. قالوا، وہ سب کہنے لگے، اضغاث احلام، پراگندہ خواب ہے، پریشان خواب ہے. احلام حلم کی جمع، اور اضغاث جو ہے یہ دغسن کی جمع ہے. زغس کہتے ہیں خشک گھاس کو، گھاس کا گڈھا، اور یہ مجازن استعمال ہوا ہے جھوٹے خواب کے لیے. یعنی ان خوابوں کی کوئی تک نہیں بنتی، ملے جلے پراگندہ سے خواب ہے، ایسی ادھر ادھر کی باتیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہمیں اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں آتا، ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا مطلب ہے. We don't know. سب عاجز. وقال الذی نجا منہما، اور بولا وہ شخص جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا. دونوں کون سے؟ وہ جو قید خانے کے ساتھی. وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اس کو یاد آیا ایک مدت بعد. بھولی بسری بات یاد آئی. وَادَّكَرَ ذکر ہی سے ہے لیکن زال جو ہے وہ دال میں مدغم ہو گیا ہے، بھولی بسری بات یاد کرنے کے لیے. اب ایک حرف نے اپنا وجود کھو دیا نا، تو اسی طرح جب بات اپنا وجود کھو دیتی ہے اور ایک دوسرے میں گم ہو گئی تو اس کے یاد آنے کے لیے لفظ بھی مختلف طرح ہے. اور امت کے کئی معنی، مدت، جماعت، طریقہ، دین، اور یہاں مدت کے معنی میں استعمال ہوا. انا انبئکم بتأویلہ، میں تم کو بتاتا ہوں اس کی تعبیر. فارسلونی، بھیجو مجھ کو، مجھے جیل بھیجو، میں لاتا ہوں اس شخص کو جو تعبیر کا علم جانتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ اتنے مدت جو بات بھولی رہی اس کو، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. یاد رکھیے کتنی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ وہ ہو کیوں نہیں جاتی، کیوں ڈیلے ہو رہی. اور ہر شخص کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور لٹک جاتا ہے کہ جو کوشش کے باوجود حل ہو نہیں پاتا. مثلا آپ نے کوئی مکان بیچنا ہے اور دن رات اٹھتے بیٹھتے آپ کہتے ہیں بس کسی طرح بک جائے، وہ بک کے نہیں دیتا. بچوں کی شادی کا معاملہ ہے، بہت سے لوگ نظر آتے ہیں معاملہ حل ہی نہیں ہوتا، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں، کیا فیصلہ کریں. کوئی ڈگری آپ کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک دفعہ آپ فیل ہوئے چلے جا رہے ہیں، کب پاس ہوں گے، کب سرٹیفکیشن ملے گی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ میں تو بالکل انتہا درجے سے محنت کرتی ہوں اور سب کچھ ٹھیک کر کے آتی، پھر بھی نہیں ہوتا. کچھ ایسا ہی ہر ایک کی زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے، کچھ نہ کچھ اٹک جاتا ہے اور جو آپ کو بےتاب کیے رکھتا ہے. یہی تو قرآن سے رہنمائی مل رہی ہے ہم کو. اللہ کو پتا تھا کہ یوسف وہاں پڑے ہیں، بے گناہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی سی کوشش کر لی. اس شخص کے اوپر بھی احسان تھا یوسف علیہ السلام کا، اور اس نے بھی کوئی بدنیتی نہیں کی، بس اللہ نے بلوا دیا. کام نہیں ہونا تھا ابھی، کیونکہ اس کام کا ایک وقت مقرر، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. جب کبھی زندگی میں ایسا کچھ ہو جائے کہ جس کے کرنے کے لیے آپ بےتاب ہوں اور آپ جلدی چاہیں تو جلدی نہ مچائیں، انتظار کریں. یاد رکھیں انتظار کرنے کے بعد ہر چیز میں تبدیلی ضرور ہوتی، لیکن اپنے وقت پر ہوتی. آپ ونٹر میں جب ہر طرف برف پڑی ہوئی تھی، جو مرضی علاج کرنے کے درخت پہ پتے نکل آئے، نکل ہی نہیں سکتے. اس کا ایک وقت مقرر ہے، اسی پہ ہی بہار آئے گی، اسی پہ ہی پتے نکلیں گے. آپ نیچر کے قانون کو نہیں تبدیل کر سکتے، آپ کو اپنے اندر چینج لانا ہوگا، صبر کا طریقہ سیکھنا ہوگا. تو وہ دوڑے ہوئے آتے ہیں، یوسف ایھا الصدیق، یوسف او سچے. پہلے محسن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں سچے، سراپا راستی. یاد رکھیے کہ صدیق کا مقام نبی کے بعد ہوتا ہے، اور ان میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے. فرق کیا ہے کہ نبی کو اللہ بطور نبی چن لیتا ہے، نبوت خود سے حاصل نہیں کی جا سکتی، جبکہ صدیق کے اندر بہت سی کوالٹیز ایسے ہوتی ہیں جو نبی کے اندر ہوتی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ صادق اور امین تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ لقب ملا صدیق کا، وہ آپ کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے. بہرحال آپ نے انہی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا. ایھا الصدیق،
صدیق کون ہوتا ہے؟ جو صرف زبان کا سچا نہیں، دل کا بھی سچا، نیتوں کا بھی سچا، معاملے کا بھی کھرا، یعنی مین آف ٹروتھ جس کو کہتے ہیں، اس کے طریقوں اور اس کے رویوں میں سچائی، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں، دھوکہ بازی نہیں. اور یہ صدیق ہونا انسان کے سیرت و کردار سے جھلکتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی کہے نہیں میں بالکل سچا ہوں، میں مجھ پہ ٹرسٹ تو کرو، میں بالکل کھرا انسان نہیں. یہ معاملہ بتاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کچھ لوگوں کو آپ کام کہتے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ کر کے چھوڑیں گے، یہ بھولیں گے نہیں. اور کچھ لوگوں کو آپ کام دیتے ہیں اور آپ کو ساتھ ہی ڈر ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، دو طرح کے لوگ ملتے ہیں نا آپ کو اپنے معاملے میں. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ واسطہ رکھتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو آخری درجے تک پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسانی حد تک، انسانی وسعت. اور انسان میں وہ چانس ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو جائے، لیکن ایک اوور آل امپریشن آپ کا بن جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا بس ٹھیک ہے، کہہ دیا ہے، سن لیا ہم نے، ہونا کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے. پہلے سے ہی آپ کا ایک امپریشن ہوتا ہے. وہ امپریشن کس طرح بنتا ہے؟ باتوں سے بنتا ہے. باتوں سے کوئی امپریشن نہیں بنتے. باتوں والے امپریشن بہت جلدی ڈھہ جاتے. یہ سارا عمل سے ہوتا ہے. آپ کرتے کیا؟ اور لوگ بعض اوقات بولتے نہیں، منہ سے کچھ نہیں کہتے، زبان سے کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کے دل میں وہ ایک خاص جگہ پر ہیں. آپ جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. کسی کو آپ نے یہاں رکھا ہوتا ہے، کسی کو یہاں، کسی کو وہ وہاں. اور وہ کون کہاں جا کے بیٹھا، کیسے ہوا؟ آپ کے معاملے سے ہوا، اس کے عمل سے ہوا، اور پھر تجربہ بار بار. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اتنے سالوں بعد بھی ان کو جو ان کی صفت یاد رہی وہ سچائی کی تھی کہ کھرے شخص ہے، سچے، صاف. افتنا فی سبع بقرات، ہمیں جواب دو اس خواب کا کہ جس میں 7 گائیں ہیں، سمان موٹی تازی، یأکلہن سبع عجاف، کھا رہی ہیں ان کو 7 دبلی گائیں، وسبع سنبلات، اور 7 بالیاں، خضر سرسبز، واخر یابسات، اور دوسری خشک. لعلی ارجع الی الناس، شاید کہ میں لوگوں کے پاس لوٹوں، یعنی جواب کے ساتھ. لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ جان لیں. تو ہمیں جواب دو تاکہ لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو. ایک اور بات یہ بھی ہے کہ صحیح تعبیر کے لیے صحیح خواب جیسا دیکھا ویسا بتانا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر آپ ادھورا خواب بتائیں اور پھر دوسرے سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اس کو مکمل کر دے آپ کے حصے کا، یہ نہیں ہوتا. تو اس نے آ کے بالکل کلیئرلی دیکھیں اس کے لفظ اور بادشاہ کے لفظ بالکل ویسے ہی ایز اٹ از، ہو بہو آ کے روایت بیان کرتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی. قال، کہا، تزرعون، تم اگاتے رہو گے، زراعت کھیتی باڑی اسی سے، 7 سنین، 7 سال، دأبا، مسلسل، کنٹینیوسلی، لگاتار، بغیر وقفے کے. اسی سے لفظ دأب ہے. دأب عادت کو کہتے ہیں، کیونکہ عادت بھی کیا ہوتی ہے؟ مسلسل کسی کام کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے. ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں. کب؟ جب ایک چیز کو بار بار کیا جائے تکرار کے ساتھ، اس میں پھر گیپ نہ آئے. کوئی بھی اچھی ہیبٹ آپ اپنے اندر ڈالنا چاہیں تو صرف علم حاصل کرنے سے نہیں آئے گی. اگر آپ چاہیں نا کہ آپ کا کوئی طریقہ بدل جائے، مثلا آپ کی قرات اچھی ہو جائے یا آپ کی کوئی اور سکل شارپ ہو جائے، تو یہ اس سے صرف تمناؤں سے نہیں ہوتا، یہ صرف جان لینے سے نہیں، یہ صرف کوئی لیکچر سن لینے سے یا کوئی ورک شاپ اٹینڈ کرنے سے وہ آپ کے اندر ہیبٹس نہیں آتی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ بار بار اس چیز کا تکرار کیا جائے، اس کو کیا جائے، وہ کرنے سے آتی. تو یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ مسلسل 7 سال تم فصلیں اگاتے رہو گے. فما حصدتم، تو جو تم کاٹو، یعنی اگانے کے بعد کاٹی بھی ہوتی. فذروه فی سنبلہ، چھوڑ دو اس کو اس کے بالی میں. بالیوں میں کیوں چھوڑ دو؟ کیونکہ گھن نہیں لگے گی. آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی گاؤں وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، یا کبھی آپ نے یہاں بھی واقع تو موسم خراب ہو تو آٹے یا مختلف چیزوں کے اندر وہ سسری سی پڑ جاتی. تو یوسف علیہ السلام صرف خواب کی تعبیر نہیں بتاتے بلکہ حل بھی بتاتے ہیں. یہ ایک بہترین حکمت کی بات ہے، بہترین طریقہ ہے. بعض لوگ ان کی عادت کیا ہوتی ہے، ہر وقت سچویشن انالائز کرتے رہتے ہیں
کہ فلانا یہ کر گیا، فلاں وہ کر گیا، یہ ایسا ہو گیا، وہ ویسا ہو گیا، سارا دن صرف تبصرے، کوئی سولوشن نہیں ہوتا ان کے پاس، کسی کام کا کوئی حل نہیں ہوتا، اس کی شکایت، اس کی شکایت، اس کی غلطی، اس کی غلطی، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، سب دنیا خراب ہے، گھر سے لے کر پوری دنیا تک پورے گلوب پہ تبصرہ کریں گے. اور اگر ان سے پوچھا جائے ان مسائل کا حل کیا، وہ کوئی نہیں ان کے پاس. تو اتنی بڑی باتیں اور اتنی زیادہ باتیں کرنے کی بجائے اور اتنے بڑے بڑے آئیڈیاز لانے کی بجائے چھوٹی بات اور چھوٹا کام وہ شروع کر لو، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. یوسف علیہ السلام کوئی لمبی چوڑی اور نہیں پوچھا، پھر اور کیا تھا، پھر اور کیا تھا، پھر رائٹ کیا تھا، لیفٹ کیا، نہیں، سنا خواب، سمجھا، اور آپ دیکھیں آدھے جملے میں ان کو جواب دیتے. تزرعون سبع سنین دأبا، ایک حصہ یہ ہے خواب کی تعبیر کا، 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کرو گے. اور ابھی آدھی تعبیر بتائیے اور ساتھ ہی سولوشن دے رہے ہیں کہ جو ان دنوں میں تم کاٹو ان کو بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، سکتے ویسے ہی رہنے دینا، ان کو دانا باہر نہیں نکالنا، کیونکہ باہر نکالو گے گھن لگ جائے گی. اور یہ اتنا زبردست طریقہ انہوں نے بتایا کہ جو اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح پرزرو کر سکتے ہیں فوڈ کو فار ایئرس. الا قلیلا، مگر تھوڑا تھوڑا، یعنی اب تم بچت کی عادت ڈالو، تھوڑا تھوڑا استعمال کرو، اسراف چھوڑ دو، مما تاکلون، اس میں سے جو تم کھاتے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالیاں، یہ 7 سال ہیں جن میں پیداوار اچھی ہوگی اور حیوان نباتات سب خوب بڑھیں گے، اور پھر 7 سال قحط پڑے گا جس میں پچھلا ختم ہو جائے گا. ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سخت سال، شداد شدید سے مشکل وقت آئے گا، قحط والے سال آئیں گے. یأکلن، کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو تم ان کے لیے رکھو گے، آگے بھیجو گے. الا قلیلا مما تحسنون، مگر بہت کم اس میں سے جو تم محفوظ کرو گے، حفاظت سے رکھو گے. تو 7 سال گویا دبلی گائے ہیں. کون سے 7 سال؟ 7 دبلی گائیں جو کھا رہی ہیں 7 موٹی کو، یعنی جو سرسبز یا زرخیز سالوں میں تم نے اگایا ہوگا وہی تم کھاؤ گے قحط کے سالوں میں. اور سوکھی بالیں وہ کیا ہے؟ وہی سکتے جو پچھلے سالوں کے بچے ہوئے ہوں گے وہ پھر تم استعمال کرو گے. ہری بالیں نہیں ہوں گی، 7 سال کچھ نہیں اگے گا. تو اس لیے احتیاط برتو، حفاظت سے رکھو. گویا 7 سال کی پیداوار 14 سال کھانی ہوگی. 14 ایئرس پلان، 14 ایئرس پلان دے رہے ہیں ان کو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کبھی کسی کی تعبیر بتائیں گے تو اس کو بھی ٹھہر ٹھہر کے اور طریقے سے، صرف یہ نہیں کہ بتا کے چھوڑ دیں کہ آنے والی شامت تمہاری اور تیار ہو جاؤ، بلکہ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پھر تم اب اس کا حل کیا کرو. بلکہ تھوڑا سا بتا کے پھر بیچ میں بتائیں کہ اگر آئندہ کبھی برا خواب آئے تو آپ کیا دعا پڑھیں، اپنی کروٹ بدل لیں، خودکار دیں بائیں طرف، اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. اور آپ کچھ صدقہ کر دیں، یعنی اس کا کچھ نہ کچھ ساتھ حل بھی بتائیں. ثم یأتی من بعد ذلك عام، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، یعنی 14 سال کے بعد ایک ایسا سال ہوگا فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کی مدد کی جائے گی. غوث اسی سے لفظ غیث بارش کو کہتے ہیں، یعنی اس میں خوب بارشیں ہوں گی. وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے. عصرہ کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، یعنی خوب دودھ ہوگا، پھل ہوں گے، رس نچوڑے جائیں گے. وقال الملک ائتونی بھی، اب یہ تعبیر لے کر، جواب لے کر وہ واپس بادشاہ کے پاس جاتا ہے. بادشاہ کہتے ہیں کہ اسے میرے پاس لے آؤ، جس نے تعبیر بتائی ہے اسے فوراً لے آؤ. فلما جاءہ الرسول، پھر جب آتا ہے اس کے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس رسول یعنی ایلچی خبر لے کر، قال ارجع الی ربک، کوئی جلدی نہیں کرتے. اچھا بادشاہ نے بلایا، دروازے کھل گئے، چلو ابھی لے چلو مجھے. نو ہری، صبر، پیشنس. کہتے ہیں کہ اچھا تم ذرا واپس جاؤ، فاسألہ، اس سے پوچھو، ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا حال ہے، اللہ تی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، وہ کس حال میں ہیں،
کیا ان کی بھی کوئی اصلاح ہوئی؟ ان ربی بکیدہن علیم، اگرچہ میرے رب کو ان کی چالوں کا خوب پتا ہے، بے شک میرا رب ان کی مکاریوں سے واقف ہے، لیکن ابھی وہ کیا کہتی، کیا وہ اپنی پرانی بات پر قائم ہے؟ یعنی جب انہوں نے مجھے امراۃ العزیز کی بات ماننے کے لیے کہا تھا تو کیا اب بھی وہ یہی کہتی ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا صبر، ایک شخص اتنے سالوں سے جیل میں ہو اور بادشاہ بلا رہا ہو تو وہ کہے کہ پہلے میرا الزام دو مجھ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لو لبثت فی السجن کما لبث یوسف، اگر میں قید میں اتنے سال رہتا جتنے سال یوسف رہے، لأجبت الداعی، تو میں بلانے والے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کر لیتا، میں چلا جاتا۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا، رحم اللہ یوسف، اللہ یوسف علیہ السلام پر اپنی رحمت فرمائے، لو کنتو، اگر میں ان کی جگہ ہوتا، انا میں لبادرت بالباب، تو میں دروازے کی طرف جلدی لپک جاتا، یعنی دروازہ کھلتا اور میں باہر چلا جاتا، میں نہ رکتا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کیا مقصود ہے کہ یوسف علیہ السلام کس قدر صبر والے، کس طرح اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ پیغمبر ایک رینک ہے اور ایک رینک کا شخص دوسرے شخص کی کس طرح تعریف کر رہا ہے، کیونکہ عام لوگوں میں یہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ خواب کا واقعہ جو تھا وہ عمومی شہرت کا ذریعہ بن گیا، اور بادشاہ بھی بہت عقل مند تھا، اس نے فوراً یوسف علیہ السلام کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ قال ما خطبکن، اور یہ آپ دیکھیے کہ کسی بھی حاکم، کسی بھی اتھارٹی کی بہترین صفت ہو سکتی ہے کہ ایکسپرٹ جہاں دیکھے وہاں سے لے لے، یہ نہ دیکھے کس ریلیجن کا ہے، کس عقیدے کا ہے کون نہیں۔ نظام حکومت چلانے کے لیے بہترین افراد کا انتخاب، یہی وجہ کہ آپ دیکھیں جو اس وقت دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے پاس سبھی کام کر رہے ہیں۔ عام طور پر جو اچھی کمپنیاں واقعی وہ کام کو پریفر کرتی، وہی نہیں دیکھتی کسی نے داڑھی رکھی ہے یا کسی کا مذہب کیا ہے یہ کیا نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کام ہے وہ کون کر سکتا ہے، اور جو بھی کر سکتا ہے وہ آ جائے، اور وہ پھر بعض اوقات امپلائی کی شرائط پر رکھتے ہیں اس کو کیونکہ وہ قابل ہے۔ تو اصل بات یہ کہ ہمیں اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی چاہیے، بہت ساری اور ادھر ادھر کی باتوں کے علاوہ۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کو فوراً بلاتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام اپنا ایک شرط، ٹرم اینڈ کنڈیشن، اگر مجھ سے کام لینا ہے تو میری کچھ شرائط ہے۔ جب آپ کے اندر قابلیت ہوتی ہے تو پھر آپ کی شرائط بھی مان لی جاتی ہے، اور اگر آپ کے اندر قابلیت نہیں تو کہتے ہیں اچھا خدا حافظ، کوئی اور دیکھ لیں گے ہم۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جو سو کالڈ مسلم کنٹریز ہیں اس میں ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، قابلیت، جس کے پاس قابلیت اس کی لیگ پولنگ کر کے اس کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، اور یا تو قرابت داری یا اپنی پسند یا فیوریٹزم کی بنیاد پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اب بادشاہ خود انوالو ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے عورتوں سے کہ کیا معاملہ ہے تمہارا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا۔ قلنا حاشا للہ، کہنے لگی پاکی اللہ کے لیے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ برا نہیں۔ اب یہ خود سب بول پڑتی ہیں اس کی پاکی میں، یعنی خود گواہی دیتی ہیں۔ قالت امرأۃ العزیز، اب جب امرأۃ العزیز نے دیکھا کہ سب عورتیں یوسف کے حق میں بات کر رہی ہیں علیہ السلام، تو وہ بھی بول پڑی، الآن حس الحق، اب تو حق واضح ہو گیا، اونٹ جم کے بیٹھ گیا، اب تو بات یہی ہے۔ انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو اس کے نفس سے پھسلایا تھا، وانہ لمن الصادقین، اور بے شک وہ تو سچوں میں سے، وہ بالکل سچا۔ اب دیکھیں صدیق، صادق، محسن، کیا ٹائٹلز مل رہے ہیں، حالانکہ کوئی ایک اور مسلمان نہیں ان کے آس پاس، ہی از دی اونلی پرسن، ہر جگہ کیا شہرت ہے ان کی۔ ہم سب بھی اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ جن جگہوں پہ ہم کام کرتے ہیں ہماری کیا شہرت ہے، کہ ٹائم کے پابند ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کمٹمنٹ نبھاتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس کے ساتھ فیتھفل ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص پورے ماحول کا کس طرح مقابلہ کرتا ہے، کس کی بنا پر؟ اس کے پاس کوئی حکومت ہے، کوئی طاقت ہے؟ نہیں، سچ کی قوت، اخلاق کی قوت اور صبر کی قوت، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف۔
کیونکہ اللہ بھی محسنین کے ساتھ ہے۔ ذالک لیعلم، یہ اس لیے کہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، میں نے غائبانہ طور پر اس کی خیانت نہیں کی۔ کون جان لے؟ اس کا شوہر جان لے، عزیز مصر جان لے کہ میں نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا، یوسف نے کوئی بدکاری نہیں کی اور میں نے اپنے شوہر سے کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ خیانت کاروں کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا، چلنے نہیں دیتا، راہ نہیں دیتا، یعنی حق واضح ہو کر رہتا ہے خواہ دیر سے ہو، خیانت کار لوگوں کا مکر چل نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر سے الزام کیوں ڈھونا چاہا؟ کیونکہ انہیں آئندہ پیغمبر کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض ادا کرنے تھے، اور یہ بے حد ضروری تھا۔ پیغمبروں کی دو بڑی صفات ہوتی ہیں، صادق اور امین۔ صادق تو مشہور تھے، لیکن خیانت کا توڑ بھی ضروری تھا، امانت کو بھی اسٹیبلش کرنا تھا۔ کیوں اسٹیبلش کرنا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک امانت تھی۔ کون سی امانت؟ پیغمبری کی امانت۔ وہ امانت پہنچانی تھی کس تک؟ بندوں تک، اور اگر پہنچانے والا اس پر خیانت کا الزام ہو تو اس کے بات کون سنے گا؟ اس لیے بے حد ضروری تھا کہ ان کی امانت کو مان لیا جاتا اور اس الزام کو صاف کر لیا جاتا۔ وما ابرئ نفسی، اب عورت کہتی کہ میں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتی، میں بری ذمہ نہیں ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ امار کا مطلب ہے بہت زیادہ حکم دینے والا۔ الا ما رحم ربی، مگر جس پہ میرا رب رحم کر دے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ یہ جو کلام ہے اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ عورت مان گئی، تو بات یہ ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو بہت نیک نہیں کہتا، جو کچھ اللہ نے مجھے بچایا وہ بھی اللہ کی رحمت اور تائید سے تھا۔ دوسری رائے یہ ہے جو امام ابن کثیر، امام ابن تیمیہ وغیرہ کی ہے، وہ کیا کہ یہ الآن حس الحق، عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا کا کلام ہے جو کنٹینیو کر رہا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میری غلطی ہے، میں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتی، میں اپنے نفس کی ڈیزائرز کا شکار ہو گئی، اور نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، مگر میرا رب جس پہ رحم کر دے۔ اور یہ بات عام طور پر مفسرین نے کہا ہے کہ زیادہ درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف تو بھی جیل خانے میں ہی تھے، وہ تو ابھی سامنے نہیں آئے کہ وہ یہ بات آ کے لوگوں کے سامنے کہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلایا جاتا ہے۔ وقال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنے نفس کے لیے خالص کر لوں، اپنا مقرب ترین بنا لوں، ذاتی مشیر بنا لوں، پرسنل سیکریٹری۔ فلما کلمہ، اب یوسف علیہ السلام آ گئے، بادشاہ سے گفتگو کی۔ گفتگو کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ بادشاہ متاثر ہو گیا۔ فلما کلمہ، پہلے تو معاملہ کیا تھا، بات کی، باتیں اور بھی زیادہ امپریسو تھی، کیونکہ انسان کا جو کلام ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ جب تک انسان چپ رہتا ہے اس کے عیب و ہنر سب چھپے رہتے ہیں، جب بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا قابلیت ہے کسی، اس کے اندر کیا ہے۔ گفتگو انسان کے اندر کا ڈھکنا کھول دیتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ سامنے نظر آتا ہے۔ قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہا بے شک تم آج کے دن ہمارے پاس بہت صاحب منزلت ہو، امانت دار ہو۔ یعنی ان کا خلق، اخلاق، سب کچھ دیکھ کر ان کا مداح ہو گیا اور انہیں ایک ہائی رینک پہ رکھا۔ تم ہمارے ہاں عزت والے ہو، معزز ہو، محترم ہو، مرتبے والے ہو۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی عام انسان نہیں۔ دیکھیں اگر کوئی ایک عام انسان آپ کو کہتا ہے آپ ہمارے نزدیک بہت معزز ہیں، محترم ہے، بھائی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ جو خود بہت معزز اور محترم ہے وہ کسی کو احترام دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی پھر کوئی قابل قدر بات، حقیقی بات ہے، یعنی ویلیوبل بات ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے۔ اب وہ خود بتاتے کہ میری ایکسپرٹیز کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اپنی ایکسپرٹیز کو دوسرے کے سامنے رکھے، اور یہ کوئی
خود تعریفی کرنا نہیں ہوتی، یا کوئی اپنے منہ میاں مٹھو بننا نہیں، یا کوئی عہدے کی طلب نہیں، کیونکہ قوم کو جس خطرے کا سامنا تھا اس کا حل ان کے پاس تھا، تو انہوں نے قوم کی خیرخواہی میں مدد کرنا چاہی کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو آپ کا قحط کا مسئلہ آ رہا ہے میں اس کو عملی طور پر بھی حل کر سکتا ہوں۔ خزائن خزانے سے، خزانے کی جمع ایسی جگہ جہاں چیزیں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت جب جاب وغیرہ کے لیے آپ اپنا سی وی بھیجتے ہیں کسی کو، اور اس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، آپ کو کیا کیا کرنا آتا ہے، آپ سارے اپنے پچھلے کاموں کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ کرنا غلط نہیں، جائز ہے۔ آپ کے اندر کیا صفات ہیں، بعض اوقات شروع میں لکھا ہوتا ہے نا، ٹروتھ فل، ٹرسٹ وردی، فلاں فلاں فلاں، پورا ایک پیراگراف تو آپ کی شخصیت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جھوٹ سے کام نہ لیجیے، لیکن جو چیزیں آپ کے اندر ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں، اور اس بتانے میں کوئی غلطی، کوئی بری بات نہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اسلام میں عہدے کی طلب ممنوع ہے، پسندیدہ نہیں، لیکن بوقت ضرورت اپنی خدمات آفر کرنا اس میں حرج نہیں۔ اور خاص طور پر اگر کسی کو آپ کے بارے میں نہ پتا ہو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو پوچھنے پر بتانے میں کوئی برائی نہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دیا، یعنی جیسے قید خانے سے نکالا اسی طرح مکمل اقتدار اور اختیار دے دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ ٹھکانہ بنا رہے تھے جہاں چاہتے، وہ جہاں چاہتے آتے جاتے تھے۔ پہلے سلیو تھے، ایک گھر میں قید تھے، اور اب ان کے لیے پوری مصر کی زمین، کہیں ویزا کی ضرورت نہ رہی، ہر جگہ آزادی کے ساتھ آ جا رہے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ مصر کا بادشاہ اگرچہ مشرک تھا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے روایات سے کہ تقریباً 10 سال بعد بھی یوسف علیہ السلام کے مقرر ہونے کے وہی قانون چلتا رہا۔ یوسف علیہ السلام اسی حکومت کے اندر کام کرتے رہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نان مسلم گورنمنٹ کے اندر ان کے قانون کے مطابق ان کی کوئی جاب لینا اور اس میں کام کرنا منع نہیں ہے۔ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو علم ہو، دعویٰ کا کام ساتھ ساتھ کرتا رہے، تاکہ جو ہمارے پاس زیادہ بہتر چیزیں اس سے دوسری انسانیت کو بھی فائدہ پہنچایا جائے۔ اور اس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مقام دیا۔ اور یہ جو نقطہ ہے نا کہ محسنین کا اجر ضائع نہیں ہوتا، یہ ہے سیکھنے کی بات۔ حالات کیسے بھی ہوں اپنے اصول نہ چھوڑیں، اپنے اخلاق کو نہ چھوڑیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ آخرت کا اجر بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لا کر اور کیا کریں؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، خواہ وہ جیل میں ہو یا وہ بادشاہ کے مقرب ہو، خواہ وہ کسی خاص عہدے پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔